اس وقت بحث چل رہی ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور ایوان میں بھی اسی کا شور شرابہ ہے، اور اپوزیشن میں بھی یہ مسلم لیگ نون نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ وہ جب تک باقاعدہ صحت یاب نہیں ہوں گے وہ نہیں آئیں گے۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ مختلف افراد نے حکومتی حلقوں کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر قیمت پہ لائیں گے، اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا کہ وہ جلد از جلد انہیں لایا جائے، اور یہ کیبنٹ نے فیصلہ کیا۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے مختلف اپنے ماہرین قانون جو ہیں ان سے مشورہ کیا، اپنے پارٹی سینئر ممبران سے مشورہ کیا، جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی شامل ہیں، اور پاکستان میں جو موجود ہیں ان کے پارٹی رہنما یعنی شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، ان تمام سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے کیوں نکالا؟ آپ کی اجازت سے میں گیا ہوں، علاج کے لیے گیا ہوں، علاج کے بعد آؤں گا۔ حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے، لیکن یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ 4 ہفتوں میں علاج مکمل کسی کا بھی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہوتا۔ جو انہیں ایفیڈیوٹ دکھایا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، اس میں لکھا ہے اف آئی فٹ، کہ اگر میں مکمل صحت یاب ہوں گا تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے سفر کرنے کے قابل ہوں گا تو واپس آ جاؤں گا۔ اب اس بات کی ضمانت کہاں ہے؟ اب اس کا ہوگا کیا؟ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا وہ نہیں آئیں گے۔ ایک پریس کانفرنس میں احسن اقبال نے بھی کہہ دیا کہ وہ صحت یابی کے بغیر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ ماضی میں جھانکیں تو کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری پر بھی اسی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ وہ بیمار نہیں ہے، یہ صرف سیاست کی جا رہی ہے، ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ یقینی بات ہے کہ جب آپ نے آئینی اور قانونی طور پر ایک راستہ نکال کے ان کو بھیجا تو آپ بھول جائیں ان کو، آپ اپنی سیاست کریں، آپ پاکستان کے عوام کی فکر کریں، لیکن حکومت کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ مروڑ بھی کوئی اصلی نہیں ہے، یہ وقت گزاری کے لیے مروڑ ہوا، لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ہوا کہ لوگ اصل مسائل کو بھول کے سیاست کی جانب آ جائیں۔ یہ ایک حکومتی حربہ ہے، لیکن اس میں نہ نواز شریف آئیں گے نہ حکومت لا سکتی ہے۔ کیوں؟ کہ ماضی ہمارے سامنے ہے، حکومتیں ہماری الطاف حسین کو واپس نہیں لا سکیں، جس پر غداری کا بھی مقدمہ ہے۔ کراچی کو جس طرح اس کا امن تباہ کیا، روشنیوں کے شہر کو اندھیرے میں بدلا، تو کیا وہ واپس آ گیا؟ نہیں آیا۔ وہ تو ایک بڑا مجرم ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹوں کو دیکھیں، سیف الرحمان صاحب تھے نواز شریف صاحب کے دور میں، انہیں جو کچھ کیا کیا وہ واپس آئے؟ کیوں؟ کہ وہ قوم کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں۔ دوسری جانب پھر چلیں، اسحاق ڈار صاحب، وہ واپس آئے، ان کو لایا جا سکا۔ حسین نواز، حسن نواز، سلمان شہباز، کسی کو واپس نہیں لایا جا سکا۔ پھر حکومت کس بیس پر یہ کہہ رہی ہے؟ یہ بھی تو بتائے قوم کو کہ وہ کس حوالے سے کہہ رہی ہے کہ وہ نواز شریف کو واپس لے آئیں گے۔ یہ زبردستی کا دھوکہ ہے، شعبدہ بازی ہے، اور سیاست کی میدان میں ایک ہلچل مچا کر خود ہی اس کو ڈیفیوز کرنے کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ اے پی سی ہو رہی ہے، کہتے ہیں اے پی سی حکومت نہیں گرا سکتی، لیکن اے پی سی ایک دباؤ بڑھا سکتی ہے۔ اے پی سی ہو رہی ہے، اے پی سی ہوگی۔ اب اس میں بھی 2-3 رائے ہیں، قیادت کون کرے گا؟ مسائل تو یہ ہے کہ اپوزیشن خود متحد اس انداز میں نہیں جو حکومت کو چیلنج کر سکے۔ اگر وہ خود متحد نہیں تو پھر عوامی دباؤ کیسے بڑھائے گی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور سڑکوں پر عوام کو کیسے لائے گی؟ کس کے پاس کتنے کارکن ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ والا مجمع نہیں جو لاہور میں لایا جا سکے۔ اسلام آباد میں کتنے وہ لے جا سکتے ہیں سندھ سے؟ یہ بھی وہ خود جانتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب میں بہت طاقت ہے، لیکن ان کے ہاں بھی یہ جلسے جلوس اور احتجاج کی جو باقاعدہ ایک روایت ہے وہ کوئی مضبوط نہیں ہے۔ جب تک لیڈر میدان میں نہیں ہوگا، جب تک وہ لوگ نہیں آتے، اور وہ اپنے تعلقات سے آتے۔ ایم این اے، ایم پی ایس کتنے لوگ لائیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک واحد طاقت ہے جن کے پاس مدرسوں کے طالب علم بھی موجود ہیں اور ان کے فارور بھی موجود ہیں جو اسلام کے نام پہ میدان عمل میں آئے، پہلے بھی آئے، اور اسلام آباد پہ انہیں لشکر کشی کی وہ آپ نے دیکھا، پھر کیوں چلے گئے کسی کو آج تک نہیں پتہ لگا کہ کس کے کہنے پہ آئے اور کس کے کہنے پہ گئے، یہ نہیں پتہ لگا۔ اب یہ ساری سیاست جو ہے چکر کھا کے نواز شریف کے گرد گھومتی ہے، یا مسلم لیگ نون کے گرد گھومتی ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کراچی گئے تو انہوں نے آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی۔ آصف زرداری صاحب نے کہا کہ آپ قیادت کریں، اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بہتر ہیں، ان کو اپوزیشن کی قیادت سونپے۔ اور بولے بھائی
پارلیمنٹ میں آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو آپ ابھی تک مصلحت پسندی کا کیوں مظاہرہ کر رہے ہیں؟ آصف زرداری صاحب بظاہر کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو جانا چاہیے، لیکن وہ کس طرح چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب جو ہے وہ فارغ ہوں اور پارلیمنٹ کے اندر سے جو ہے وہ ایک تبدیلی ہے، یعنی ان ہاؤس تبدیلی کے وہ حامی ہیں۔ کیوں؟ کہ پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ حالات میں الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے، ابھی ان کا ہوم ورک مکمل نہیں ہے۔ اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب وہ جتنے مقدمات میں نیب میں پھنسے ہیں، جس طرح ان پر مزید اب بوجھ پڑے گا، خاص طور پہ نواز شریف کے نہ آنے سے، کیونکہ وہ ضمانتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں صحیح قوم کے ساتھ کیا مذاق ہوا کہ ضمانتی بھی اس ملزم کے ساتھ چلا گیا لندن جس ملزم کی انہیں ضمانت دی ہے۔ تو یہ مذاق نہیں قوم کے ساتھ، تو کیا ہو رہا ہے؟ بات سیدھی سی ہے، اس کا حل ہونا چاہیے۔ احتساب کی بات کی تھی، احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب کے لیے میں بھی تیار ہوں، آپ بھی تیار ہوں گے، لیکن یہ جو سیاسی لیڈران ہیں، اگر صرف اپوزیشن کا احتساب ہوگا تو پھر لوگ انگلی اٹھائیں گے، اور اگر حکومتی ارکان کا احتساب کچھوے کی چال سے ہوگا، یعنی نرم ہوگا، کبھی گرم ہوگا، کبھی خبروں کا عنوان بنے گا اور کبھی اسے سلا دیا جائے گا احتساب کو، تو بات نہیں بنے گی۔ حکومت کو اگر باقاعدہ کو کام کر کے دکھانا ہے تو سب سے پہلے جو احتساب کا نعرہ تھا اس پہ احتساب کا فیصلہ سامنے آنا چاہیے، اس کے مثبت نتائج سامنے آنے چاہیے، قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ قومی خزانے میں لوٹی ہوئی دولت کتنی واپس آئی۔ ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے، جو ہاں بھی ہوا صرف پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ پیسے وصولی ہوئی ہے، حکمران رہے ہیں ماضی میں، ان کے ساتھ وہ کام نہیں ہو سکا۔ میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ نہ نواز شریف آئیں گے اس رجوم میں، اور نہ ہی وہ آنے کو تیار ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس آئین اور قانون کی وہ طاقت ہے جس سے یہ برطانیہ سے واپس لا سکیں۔ اب حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ وزارت خارجہ جو ہے وہ اپنے سفیر کے ذریعے ان کو واپس لائے گی، ان کو نوٹس، ان کو وارنٹ دلائے گی، لیکن کیا آپ کا اور برطانیہ کا کوئی معاہدہ ہے؟ نہیں۔ تو یہ صرف قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ بیوقوفی نہیں چلے گی۔ اب زمانہ 2020 ہے اور بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں، مزید سامنے آئیں گی۔ یہ نواز شریف کو لانا جو ہے، اگر یہ زیادہ زور دیں گے حکومت تو مزید چیلنج بن جائے گا، اور ان کی سکی ہوگی، ان کی بدنامی کا باعث ہوگا۔ میرا مشورہ ان کے لیے یہی ہے کہ آپ قوم کی بات کریں، آپ عوام کی بات کریں، آپ استحکام پاکستان کی بات کریں، آپ ترقی اور خوشحالی کی بات کریں۔ جو آپ کا مینڈیٹ ہے، جس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ 50 لاکھ جو ہے وہ گھر دیں گے، آپ نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اس کا انتظامات کریں۔ آپ ایسے منصوبے بنائیں جس سے بے روزگاری ختم ہو، جس سے خوشحالی ہے، پھر لوگوں کا دھیان جو ہے وہ تبدیل ہوگا۔ اس طرح سیاسی نعروں سے نہیں ہوگا۔ پیٹ میں جتنا بھی آپ کے مروڑ ہو اس کا علاج تو ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی علاج ممکن اس لیے نہیں کہ نواز شریف نہیں آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ کا میرا یہ سلسلہ جاری رہے گا INN کے حوالے سے، انڈیپینڈنٹ ناصر نقوی کے حوالے سے۔ انشاءاللہ میں پھر آپ سے مخاطب ہوں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔